آیت نمبر 176 سے لے کے ہم آیت 180 تک دیکھتے ہیں. فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ جو ایکا ہے یہ آج کل جہاں تبوک کا علاقہ ہے یہ اس کے آس پاس ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل مدین اور ایکا دونوں ایک ہی ہیں، سیم. اہل مدین اور ایکا کا کنیکشن اس طرح بناتے ہیں کہ اہل مدین یہ یعنی شہر والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو سٹی میں رہتے تھے، اور ایکا سبربز میں، یا جیسے کہ قصبے نہیں ہوتے ہیں شہروں کے ساتھ، مین شہر ہوتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے قصبے اٹیچ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ایکا اسی طرح مدین کے ساتھ ہی اٹیچ تھا. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ایکا جیسے ابھی ترجمے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنگلوں کے درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. تو کوئی جگہ ہوگی جہاں بہت سارے درخت ہوں گے، باغ ہوں گے، واللہ عالم. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں. سب سے پہلے تقوی، ہر چیز پہ تقوی. اتنی تقوی کی تکرار ہم نے دیکھی ہے سورۃ الشعراء میں. تو بار بار اللہ سے تقوی مانگیں، بار بار مانگیں، یہی معاملات کو سنوارنے والا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ نے تقوی کا فائدہ بتایا ہے. سورۃ الطلاق میں ہم پہنچیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرَجْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں تھا اس کا. اور یہ بھی بتایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ مشکل کے بعد آسانی کر دے گا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا سورہ مائدہ میں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کی بیٹی کی قربانی کی قبول نہیں ہوئی تھی اور ایک ہی ہو گئی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، جس کو ہم حابیل کے نام سے جانتے ہیں، اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو بس متقیوں ہی سے تو قبول کرتا ہے. صرف چھوٹی بھی نیکی ہے تقوی کے ساتھ ہے اللہ قبول کرے گا. تقوی کے ساتھ یقین مانے انسان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے. ہم ریئیکشنری نہیں بنتے، ہم تھوڑا ٹھٹک جاتے ہیں، تھوڑا رک جاتے ہیں، ہم سوچ کے فیصلے کرتے ہیں، ہم رسپونڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تقوی کے ساتھ انسان کے اندر گریس آ جاتا ہے. تو تقوی کوئی شخصیت کو کمزور کرنے والی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرپوک یعنی ڈرتے نہیں، کیا ڈرپوک بناتا ہے اللہ ہم کو؟ بزدل بناتا ہے، نعوذ باللہ. فیئرفل بناتا ہے؟ نہیں، یہ وہ فیئر ہے جو کانفیڈنس دیتا ہے انسان کو. یہ وہ فیئر ہے جو بہادر بناتا ہے انسان کو. یہ وہ فیئر ہے جو اپنی بات کہنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے انسان کو. انسان کبھی حق پہ کمپرومائز نہیں کرتا. یہ وہ والا فیئر ہے. یہ ایسا پازیٹیو فیئر ہے تقوی کہ گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تمام رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا تھا الا تتقون، کیا تقوی نہیں کرتے تم؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، پھر تقوی کی بات تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی لالچ نہیں ہے. بے غرضی کے ساتھ تبلیغ کرنا بہترین چیز ہے. حالانکہ اس کی اجرت لینے میں عام امتیوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منادی نہیں ہے، اس کی لے سکتے ہیں اجرت تبلیغ کی. لیکن اگر اللہ نے غنی کیا تو بس والنٹیئر کریں اپنے آپ کو. اور ان کی اللہ کی نظر میں بڑی قدر ہے کہ دنیا کی کوئی غرض نہیں، بس صرف آخرت کی. اور بعض دفعہ جو اجرت لے رہے ہوتے ہیں ان کی اسپرٹ بالکل والنٹیئرز والی ہوتی ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے لے تو لیتے ہیں اجرت بادلے ناخواستہ، لیکن جو ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، جو سنسیئرٹی اور خلوص ہوتا ہے ان کا، وہ کسی والنٹیئر سے کم نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات ہم جانیں کہ والنٹیئر کو پروفیشنل سے زیادہ اپنے کاز کے ساتھ لگاؤ اور کاز کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ایکچولی الٹا ہو جاتا ہے نا ہمارے یہاں. جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ سب سے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں. ابھی آئے، کیا نہیں کیا، نگلیکٹ کر گئے، ریلیکس کر گئے. نہیں، یہ نہیں. یہ رسولوں کا راستہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. یعنی اوبویسلی والنٹیئر تو نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رسول بنا دے تو میں کام کروں. لیکن جب اللہ نے امانت دے دی، ذمہ داری دے دی، تو پھر دیکھیں
انہوں نے بالکل بے غرضی کے ساتھ اس کام کو آگے پھیلایا. قوم سے کہا میں کوئی اجر نہیں چاہتا, نہ تعریف چاہتا ہوں, نہ شہرت چاہتا ہوں, نہ عہدہ چاہتا ہوں, نہ مجھے کوئی پولیٹیکل کھیل کھیلنے, نہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے مجھ کو, نہ میڈل چاہیے تمہارے, نہ نوبل پرائز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں, نہ سرٹیفکیٹ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے مجھ کو, دولت نہیں چاہیے. کیوں لوں تم سے میں؟ تم کیا دے سکتے ہو؟ ایک فقیر اگلے فقیر کو کیا دے گا جبکہ بادشاہ دینے والا ہے؟ امیجن کریں کہ بادشاہ نے پرومس کیا کہ میں دوں گا تم کو بخشش, لیکن کسی اور سے تم نے اگر کچھ لیا نا تو پھر میں اپنا ہاتھ روک لوں گا, پھر میں نہیں دوں گا. کتنا بے وقوف ہوگا وہ فقیر جو دوسرے فقیر سے دونی چونی لے لے. تو یہ اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہوتا ہے انسان کو, تعریف سے بھی تنقید سے بھی. اور یہ ہمارے اندر انگرینڈ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم انکلائن ہوتے ہیں تعریف کی طرف, ہم ڈرتے ہیں تنقید سے. انسان ہے نا, کسی کو اچھا نہیں لگتا کرٹیسزم, سب کو تعریف بہت اچھی لگتی ہے, لیکن پھر اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے تقوی کے تھرو کہ نہیں, نہ میں تعریف سے متاثر ہو کے اپنا سٹانس چھوڑوں گی, نہ میں تنقید سے متاثر ہو کے اپنا موقف چھوڑوں گی. رسول بھی ڈٹے رہے, کہا میں کوئی اجر مانگتا ہی نہیں تم سے. تو کتنا بے نیاز انسان, آپ دیکھیں پھر کہ لوگوں کے چہروں کو, ہاتھوں کو نہیں دیکھتا رہتا, وہ اس کی تو شان ہی اور ہوتی ہے. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. تو کہا کہ میں تو اپنے ایک مشن کے اوپر آیا ہوں, میں نے کوئی تبلیغ کوئی اپنے ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کی. اور اب کیا سکھا رہے ہیں؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, پیمانہ ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا مت دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے مت دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. ساری نصیحتیں کر دیں, عدل کا سبق سکھایا. ہیلدی بزنس پریکٹسز ہیلدی وائبرنٹ اکانومی کے لیے ضروری ہے. انصاف کے اصولوں کے تحت کاروبار کیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کتنی ترقی ہوگی, کتنا اچھا بزنس انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگا, ٹرسٹ ہوگا آپس میں, امانت ہوگی اس کے اندر. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ شعیب علیہ السلام ہیں اور یہ بزنس اور فائنانس سکھا رہے ہیں. ہم بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے اس چیز سے. ہم کہتے ہیں دین اللہ اللہ کرنا. متقی کی ہم نے بات کی تھی نا پچھلے دنوں کہ متقی کا تصور, اس کو ٹریڈ فائنانس وغیرہ کچھ نہیں آتا ہوگا, وہ نہیں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا فائنانس کے اندر, اس نے ایم بی اے نہیں کیا ہوا ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ بھی بینکس کیسے چلتے ہیں, اکانومی کیسے تھرائیو کرتی ہے. وہ فائنانس منسٹر نہیں بن سکتا. متقی تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا, وہ کیا کرے گا کیبنٹ میں بیٹھ کے؟ نہیں. یہ کون ہے ان سے بڑھ کے متقی کون ہوگا شعیب علیہ السلام سے؟ ٹریڈ اور فائنانس کے رول سکھا رہے ہیں ان کو, اکنامکس پڑھا رہے ہیں ان کو. اللہ کرے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو کہ بزنس فائنانس وغیرہ پڑھاتے ہیں, اللہ ان کو متقی بنائے تاکہ وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر تقویٰ ڈالیں, پڑھاتے پڑھاتے بتا دیں سود حرام ہے, ان کے اندر موریلٹی ڈال دیں, مورل ویلیوز ان کو سکھا دیں. رشوت نہیں لے سکتے تم, بے ایمانی نہیں کر سکتے تم, اپنی بیلنس شیٹس کو فج نہیں کر سکتے, یہ سکھانا ہوگا ان کو. اسی سے تھرائیونگ اکانومیز ہوتی ہیں جبکہ آنیسٹی ہو, آنیسٹلی کاروبار کرنا. تو سارے اس کے طور طریقے سکھا دیے. تو ہم یہ آج سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بزنس سے اور فائنانس سے کیا تعلق؟ 100% تعلق ہے. اسلام کی فقہ کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق مالی معاملات سے ہے. زکوٰۃ ہے, انہیریٹنس ہے, یا خراج ہے, یا عشر ہے, یا مختلف اور جو کیٹیگریز ہیں, یا مال غنیمت ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب کا تعلق فائنانس کے ساتھ ہے, بزنس اور فائنانس کے ساتھ. تو ان سے کہا کہ دیکھو تم ناپ تول میں بے ایمانی نہیں کرنا, گڑبڑی نہیں کرنا, لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہیں دینا, یعنی ملاوٹ بھی نہ کرنا. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے, ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کرنا کہ تم سیب بیچ رہے ہو تو اوپر لال رنگ کا کپڑا لگا دو تاکہ جب سورج کی دھوپ آئے تو لگے کہ لال لال سیب ہیں. یہ نہیں کرنا. تم سڑے گلے پھل مت بیچ میں رکھ کے اور اچھے اوپر رکھ کے, ایسے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں چکر لگاتے تھے اور آپ گندم وغیرہ میں اندر ہاتھ ڈال کر دیکھتے تھے کہ اندر گیلی تو نہیں ہے. کیوں؟ گیلی ہونے سے ہیوی ہو جاتی ہے نا. کبھی ہم مچھلی وغیرہ لینے جاتے ہیں
تو ہم تو بس ایسے ہم گھورتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے کہ پانی نکالو، برف نکالو اس میں سے، کہ ہمارے کہیں پرونس کے ساتھ یا مچھلی کے ساتھ ایکسٹرا برف پانی بھی نہ تول دیں. اور جب وہ پرون چھیل رہے ہوتے ہیں تو کیسے گھات لگا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک جھینگا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. ظاہر ہے جب ہم 1600 روپے کلو خریدیں گے تو سوچیں نا ہم کتنے کیئرفل ہوں گے پھر. تو یہ ایک آپ نے دیکھا انسرٹینٹی کیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. حالانکہ ہم کو بے فکر ہونا چاہیے کہ ہم نے، اس نے کہا ہے نا کہ باجی اتنے روپے کلو، یہ مجھے کلو ہی تول کے دے گا. اور لوگ جھکتا ہوا ہی تولنا چاہیے. ملکوں میں لوگ جھکتا ہوا ہی تولتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. صرف ہم کہتے ہیں، ہم کو بے حیائی کا بھی ایسا آبسیشن ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عذاب بے حیائی کے اوپر آئے گا، بس دیٹس اٹ. لڑائیوں پہ، جھگڑوں پہ، بے ایمانی پہ ہم کو خیال بھی نہیں آتا کہ ملاوٹ کرنا ہے. ہری مرچوں کے اندر کچھ اور ملا دیا، اور لال مرچوں کے اندر جو ہے وہ لکڑی کا برادہ ملا دیا، اور کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج ملا دیے. اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. عمرہ کر لیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوا دیں گے، یتیموں کے لیے کچھ کھانا بھجوا دیں گے اور دیگیں چڑھا دیں گے، اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کو رشوت دے کے اللہ کی آنکھوں میں دھول جھونک دی انہوں نے، اللہ کو ان کی بے ایمانی نظر ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ. اللہ جانے کس قسم کی مینٹیلٹی بن گئی ہے. اسی کہ دو پوٹلیاں بن گئی ہیں الگ الگ، عبادات الگ، معاملات الگ، دین الگ اور دنیا الگ. سب سے خطرناک جملہ ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلو. جملہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، قول الحق یراد بہ الزور، یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. وہ کہتا ہے کہ بات ٹھیک کری ہے لیکن اس سے دراصل بے ایمانی مراد ہے، اس سے دراصل جھوٹ مراد ہے. تو دین اور دنیا بالکل ساتھ لے کے چلیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جہاں دین دنیا میں رکاوٹ بننا شروع ہو فٹ دین چھوڑ دینا اور دنیا کو لے کے کنٹینیو کرنا سفر اپنا. دین تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا آئے گا، تو جب تمہارے لیے کنوینئنٹ ہو جائے تو دین کا ہاتھ تھام لینا. پھر تم نہیں، دین چھٹا پھر چھٹتا ہی چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ آن اگین آف اگین ریلیشن شپ بالکل نہیں پسند. اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، پردہ کرو گے، پھر جھوٹ بولو گے، بے ایمانی کرو گے، غیبت کرو گے اور بھی جمالوں کے کردار ادا کرو گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ساری نصیحتیں کی اور کہا کہ دیکھو فساد مت مچاؤ زمین کے اندر. دواؤں کے اندر ملاوٹ کر دی، ایڈلٹریشن دواؤں کے اندر. بیمار بیچارہ اور بیمار ہو گیا، مر گیا. تو سوچے نا، انجیکشن لگا دیا، پتہ نہیں کیا ڈال دیا اس کے اندر. کسی ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلا وجہ ٹیسٹوں کی لسٹ لکھ کر دے دی پیشنٹ کو. وہ بیچارہ قرض دار ہو کے رہ گیا، اس لیے کہ لیبس کے ساتھ ڈاکٹرز کی اپنی گٹھ جوڑ ہے کوئی. وہ اتنے ٹیسٹ لکھ کر دیں گے جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تاکہ لیب فلاں چلتی رہے، ان کو کمیشن مل رہا ہے. تو یہ ان ایتھیکل پریکٹسز پوری دنیا میں اس وقت ہیں، پوری دنیا میں. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان کی بات نہ کریں، the entire world is involved in this. اس لیے کہ وہ سب پڑھا دیتے ہیں ان کو. وہ MIT سے پڑھ کے گریجویٹ کر کے نکل آتے ہیں، ہارورڈ سے پڑھ کے نکل آتے ہیں، آکسفورڈ سے. ان کو مورل ایتھکس نہیں پڑھاتے، بزنس ایتھکس نہیں پڑھاتے. اور ایتھکس ان واٹ سینس؟ مورل ایتھکس. کہ مورل ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ بیلنس شیٹس کے اندر گڑبڑیں کر دیں گے، ادھر سے ادھر کر دیں گے، فنڈز خرد برد کر دیں گے. کتنی بیمانیاں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کا پیسہ ہے جو کہ ڈوبا ہے، کتنی بڑی بڑی پونزی اسکیمز ہیں جو کہ لوگوں کا پیسہ کھا گئیں، بلینز ڈوب گیا اس کے اندر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، سارے شیئرز آ گئے. ایک ٹھیلے والے کے تولنے سے لے کے اور جو بڑی بڑی جو کارپوریٹ ہوتی ہیں، جو کمپنیز ہوتی ہیں اور جو بینکس ہیں، وہاں جو فائنینشیل irregularities ہو رہی ہیں سب اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. تو کہا کہ تم دیکھو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو چیزوں میں گھاٹا مت دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. اور یہ دیکھیے فائنینشیل فساد ایسا ہوتا ہے نظر تھوڑی آتا ہے، عام انسان پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کرتا دھرتا کمپنیز کے اندر، بینکس کے اندر، یہ ساری چالاکیاں مکاریاں یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو فساد پہ نظر آتا ہے، پہ انفلیشن کی شکل میں، پہ اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے اس کو مینیپولیٹ کرنا، عام انسان کو تھوڑی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایسا فساد جو نظر ہی نہیں آتا. اور صرف ان irregularities پہ لگام کوئی چیز اگر ڈال سکتی ہے تو پھر اس کا احساس دلائے کہ وَاتَّقُوا الَّذِي، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ حساب لے گا تم سے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جب کہہ دیا
کہ ہلاکت اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، تولے ماشے کا فرق کرنے والوں کے لیے ہلاکت بربادی ویل ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کا غبن کر کے ریگولیرٹیز بےایمانیاں کر جاتے ہیں وہ سوچ لیں اپنا جو ملاوٹیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی، واتقوا الذی خلقکم، تقوی اختیار کرو اس ہستی کا جسے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور گزشتہ نسلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کاروبار کرو، پچھلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول نہ مانے ان کو تباہ برباد بھی اللہ ہی نے کیا۔ قوم کہاں سننے والی تھی؟ کہتے ہیں نا تو منہ کو خون لگ گیا تھا، شیر کے منہ سے نوالا لینا آسان کام تھوڑی ہے، اور حرام اگر منہ کو لگ جائے تو وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ چھٹتی نہیں منہ کو یہ کافر لگی ہوئی، یہی ان کا معاملہ تھا، نہ مان کر دیے۔ قالو، بولے، انما انت من المسحرین، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھ کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کہ تم جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب اس طرح کی فائنینشیل ارریگولیرٹیز وغیرہ کہیں ہوتی ہیں تو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹس ہوتے ہیں، وہ کھوج کرید لگاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، دلائل ثبوت جمع کرتے ہیں، تو ان کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں پھر کارپوریٹ والے، ہٹ مین لگا دیتے ہیں ان کے پیچھے، اور پھر اگر وہ کبھی رپورٹ اپنی چھاپیں تو اس کو ریفیوٹ کرنے میں یہ اپنا کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس زمانے میں تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، ایک شعیب علیہ السلام کھڑے دعوت دے رہے تھے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم بے ایمانی کرتے ہیں، یہ تو ہماری بڑی زبردست بزنس ڈیلنگز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، بڑا بزنس ایکیومین ہے ہمارے اندر، دیکھو کیسے منافع کماتے ہیں ہم۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھٹلانے والوں کا رویہ اور دلائل ایک ہی جیسے رہے، یہ بھی اللہ نے بتایا، دعوت بھی رسولوں کی ایک جیسی، جھٹلانے والوں کا بھی طریقہ ایک جیسا، اور آج بھی وہی ہے، بس کیا ہے کہ پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈالی ہوئی ہے، دیٹس اٹ، ٹرمینالوجی چینج ہو گئی ہے، پہلے مسحرین کہتے تھے اب کہتے ہیں کریزی ہے۔ تو سب جھٹلانے والوں کے رویے ان کے دلائل ایک ہی جیسے تھے، کوئی سبق پچھلوں سے نہیں سیکھا۔ سمود نے فرمائش کر کے معجزہ مانگا تھا، اور انہوں نے کس چیز کی فرمائش کری؟ سمود نے تو معجزہ مانگا تھا نا کہ اونٹنی نکالو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عذاب مانگا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مانگا بھی تو کیا؟ اللہ تعالیٰ سے نجات مانگتے، اللہ سے ہدایت مانگتے، اللہ سے رحم مانگتے، چیلنج بھی کیا تو کس کو؟ اللہ کے رسول کو، کہ گرا آسمان ذرا ہمارے اوپر اگر تو سچا ہے، یعنی نہیں ہے تو سچا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے معجزے کا، کہا میرا رب جانتا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو، یعنی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں قوم کو کہ میرے کہنے نہ کہنے سے عذاب نہیں آئے گا، عذاب کا آنا نہ آنا میرے کہنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، عذاب کا آنا یا نہ آنا تمہارے اعمال پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اللہ نمٹ لے گا تم سے۔ پھر وہی ہوا، گناہ بڑھتے چلے گئے، رسول کی دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور رسولوں کو جھٹلانے کا اور ان کی جان کا دشمن ہو جانے کا لازمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، یعنی شعیب علیہ السلام کو۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اب یہ چھتری والے دن کا عذاب، صاحبان والے دن کا عذاب کیا تھا واللہ عالم، لیکن کبھی اگر آپ نے ایٹامک ایکسپلوژن کی ویڈیوز دیکھی ہوں یا مووی میں کبھی دیکھا ہو، وہ جو ایٹم بم گرا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ، تو وہ کیا تھا؟ مشروم کلاؤڈ ہی تو کہتے ہیں اس کو آج بھی، وہ بالکل مشروم کی شکل کا ہوتا ہے، چھتری کی طرح، ایک اس کا سٹیم ہوتا ہے ایسے کر کے، اور اوپر ایک چھتری کی طرح گول سا دائرہ بن جاتا ہے ایٹامک ایکسپلوژن کا۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح کا تھا۔
لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ استعمال فرمائے ہیں عذاب یوم الذلہ، صاحبان کا عذاب، تو بالکل مشروم کلاؤڈ کا ہی تصور آتا ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ہوا یا پانی یا بادل یا بارش کو انسانوں کے لیے عذاب بنا دے، لیکن وہ رحیم ہے، کرتا نہیں ایسے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے زندگی کے بقا کا ذریعہ بنایا، لیکن جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، زمین میں فساد کیے جاتے ہیں، تو اللہ پھر اسی زمین کے قدرتی عناصر کو ایک لشکر بنا کے ان کے خلاف اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یہ حد سے گزرتے ہیں، اللہ بھی ذرا حد سے بڑھا دیتا ہے، نوچز بڑھا دیتا ہے ہوا کے تھوڑے سے۔ اور دیکھیں پھر یاد دلایا گیا اور خوف دلایا گیا کہ بات میں اثر پیدا ہو کہ دیکھو اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے، اب بھی بے ایمانی سے باز نہیں آتے۔ پوری قوم شعیب ہلاک ہو گئی تھی ان ایتھیکل بزنس پریکٹسز کی وجہ سے، اب بھی تم باز نہیں آتے۔ اور دیکھتی ہے دنیا 2008 کا وہ سارا کریش دیکھ چکے ہیں، پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں گے۔ تو اسلام نے ہمیں کوئی طریقہ دیا ہے، جی ہاں، بڑے زبردست بزنس کے، فائنانس کے اصول دیے ہیں، ان کے تحت کریں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو فرمائے لیکن اکثر لوگ پھر بھی مانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔